السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ساس کو چاہیے ساس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ بہو بھی ایک انسان ہی تو ہے، اس کے پہلو میں بھی تو دل ہے، دل میں ارمان ہے۔ آج میں اس پر آپ کو ایک داستان بتاؤں گی جس میں ایک سعید ایک شادی شدہ نوجوان ہے، مریم سعید کی دلہن ہے، اقبال سعید کا دوست، فریدہ سعید کی چھوٹی بہن ہے، آمنہ بی بی سعید کی امی جان ہے، سلمان سیٹھ سعید کے ابا جان ہے، اور ایک پکنک جو ان کا نوکر ہے۔ شام کا سہانا وقت ہے، سعید اپنی دکان سے آ رہا ہے۔ راستے میں اس کا دوست اقبال ملتا ہے۔ اقبال: السلام علیکم۔ شہید: وعلیکم السلام۔ اقبال: کہو بھائی کیسے ہو؟ شہید: یار کیا بتاؤ، آج تو اتنا کام جمع ہو گیا تھا کہ کچھ پوچھو ہی مت۔ اقبال: ٹھیک ہے، آج کل کام کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے، میں بھی نکلنے کی تیاری میں تھا کہ جعفر سیٹھ نے حساب کا دفتر لا کر رکھ دیا۔ سعید: اور لطف کی بات یہ ہے کہ دکان سے تھک ہار کر گھر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک نئی الجھن کا سامنا ہوتا ہے۔ اقبال: ہاں بھائی، انسان دکان کی الجھنیں اور اس کے بگڑوں سے نہیں گھبراتا، لیکن گھر کی الجھنیں خدا کی پناہ روح اور جان کو کھلا کر خاک کر دیتی ہے۔ سعید: صحیح بات، جب سے شادی کے چکر میں پھنسا ہوں عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں۔ اقبال: تمہارے اکیلے پر کیا موقف ہے، آج کل سبھی اس دور سے گزر رہے ہیں۔ سعید: نہیں جی، میرا خیال ہے کہ دوسروں کی حالات میرے جیسی قابل رحم نہ ہوگی، سچ پوچھو تو میں زندگی سے ہی بیزار ہو گیا ہوں۔ اقبال: ارے بھائی، یہی حالات آج کل ہمارے گھر میں بھی ہے، بیگم صاحب روزانہ تنگ کرتی ہے کہ یا تو الگ مکان لے لو یا پھر مجھے میکے بھیج دو، کیا کروں کیا نہ کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ شہید: بیچاری دلہن بھی کیا کرے، مجھے تو یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ دلہن کو پسند کر کے لانے والی تو خود ساس ہی ہوتی ہے، پھر وہ دشمن کس طرح بن جاتی ہے؟ کیا بہو اس کو کاٹنے دوڑتی ہے؟ ساس اتنا بھی نہیں سوچتی کہ وہ اس کے لڑکے کی بیوی ہے، اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی اتنی تعریف نہیں ہوتی جتنے کہ وہ کام بگاڑنے پر اس کی مٹی پلیت کی جاتی ہے۔ اقبال: بھائی ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، چل آج۔ شہید: نہیں، ہم دونوں ہی نہیں، آج تقریباً مسلمان کا ہر گھر اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ اقبال: اور اس کا کوئی حل بھی نظر نہیں آتا۔ سعید: اس کا حل علاوہ اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر دوسرا گھر بسائیں، لیکن پھر بھی دنیا والوں کی انگلیاں تو ہمارے ہی طرف اٹھیں گی۔ اقبال: خیر چھوڑو ان باتوں کو، اور بتاؤ کہ آج حضرت مولانا صاحب کے وعظ میں چلنا ہے کہ نہیں؟ شہید: ہاں کیوں نہیں، میں تو ان کے وعظ کا عاشق ہوں۔ اچھا تم گھر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ سعید گھر پہنچتا ہے اور کمرہ میں پہنچ کر شہید: فریدہ، او فریدہ۔ فریدہ: ہاں بھائی جان، آپ آ گئے، آج دیر کیوں کی؟ شہید: لیکن آج یہ ریڈیو کیوں بند ہے؟ فریدہ: معلوم ہوتا ہے بگڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ شہید: معلوم ہوتا کیا بگڑ گیا ہے، لیکن یہ خراب ہوا کیسے؟ فریدہ: بھابھی جان دلی کا پروگرام سننے کے لیے کہہ رہی تھی۔ شہید: ہاں، دلی کا پروگرام سننے کے لیے کہہ رہی تھی، پھر؟ شہید کی امی آمنہ بی بی داخل ہوتی ہے۔ آمنہ بی بی: بیٹا یہ سب تیری مریم ہی کا کارستان ہے، نہ وہ پروگرام سننے کے لیے کہتی اور نہ ریڈیو بگڑتا۔ شہید: امی پروگرام سننے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ بگڑا اور خراب کس طرح ہوا؟ آمنہ بی بی: یہ تو مریم ہی سے پوچھ لے۔ شہید: بس پوچھ لیا۔ پکنیک کہاں ہے؟ او پکنیک جی حضور۔ شہید: دیکھ یہ ریڈیو میرے ڈرائنگ روم میں رکھ دے، کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ہاں تو چائے میں کتنی دیر ہے، مجھے آج وعظ سننے جانا ہے۔ آمنہ بی بی: دلہن، او دلہن کیا کر رہی ہے، اب تک چائے بھی تیار نہیں کی، 100 بار کہا ہے کہ ذرا جلدی کام کرو۔ مریم چائے لے کر آتی ہے۔ آمنہ بی بی: کیک وہیں رکھ کر آئی؟ مریم: فریدہ لا رہی ہے امی جان۔ آمنہ بی بی: تجھ سے نہ ہو سکا، ہاتھ ٹوٹ گئے؟ ایسا ہی تھا تو ماں باپ نے ایک آدھ نوکرانی کیوں نہیں بھیجی؟ سعید: یہ کیک کس نے بنائی ہے؟ فریدہ: مریم بھابھی نے۔ آمنہ بی بی: درخت اتنی بڑی ہو گئی ہے پھر بھی کچھ جانتی ہی نہیں۔ شہید: فریدہ اٹھا لے اس چائے کو، میں ہوٹل میں پی لوں گا۔ آمنہ بی بی: کیوں بیٹے، چائے کو کیا ہو گیا ہے؟ شہیدہ: ایسی چائے بنائی ہے، گرم پانی اور اس میں کیا فرق ہے؟ آمنہ بی بی:
کیا کروں بیٹا، میرا تو ناک میں دم آ گیا ہے، اس عورت سے تو تنگ آ چکی ہوں۔ پکنک، حضور اقبال میاں باہر کھڑے ہیں۔ شہید، امی جان میں ہوٹل ہی میں چائے پی لوں گا، 8 بج گئے ہیں، دیر ہو جائے گی۔ شہید چلا جاتا ہے۔ آمنہ بی بی، تیرے جیسی بیوقوف کوئی عورت نہ ہوگی، چائے بنانا بھی نہیں جانتی، ماں باپ نے تجھے کیا سکھایا ہے؟ مریم، امی جان اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، فریدہ نے کہا کہ پانی جوش کھا گیا ہے اور پھر آپ بھی جلدی کر رہی تھی۔ آمنہ بی بی، واہ، قصور اپنا اور دھرو دوسرے کے سر، شرم نہیں آتی؟ مریم، نہیں امی جان، میں کسی کے سر نہیں تھوپتی۔ آمنہ بی بی، چپ، بہت منہ پھٹ ہو گئی ہے۔ باہر کسی کے کھکارنے کی آواز آتی ہے۔ شہید کے ابا سلیمان سے داخل ہوتے ہیں۔ مریم اور فریدہ گھر کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ سلیمان سیٹھ، شہید کی اماں، کہاں گئی تو؟ یہاں بیٹھی بیٹھی کیا کرتی ہے؟ آمنہ بی بی، میں اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ سلیمان سیٹھ، کیوں؟ قسمت کو کیوں رو رہی ہو؟ خدائے پاک کا دیا ہوا بہت کچھ تو ہے، لڑکے، لڑکیاں، بہویں، اب کیا چاہیے؟ آمنہ بی بی، اور کیا چاہیے؟ اس موتی دلہن نے ناک میں دم لا دیا ہے، چائے بنانا بھی نہیں آتا ہے۔ ہائے میرا شہید، میرا کلیجہ، چائے بغیر ہی چلا گیا۔ سلیمان سیٹھ، چائے میں کیا تھا؟ آمنہ بی بی، یہی کہ پانی کو جوش آنے بھی نہیں دیا اور پتی ڈال دی۔ سلیمان سیٹھ، تو جلدی تو نہیں کی ہوگی۔ آمنہ بی بی، لو، دلہن کا تو کوئی قصور ہی نہیں، واہ رے واہ۔ سلیمان سیٹھ، دیکھ تو معمولی بات پر طیش میں آ گئی، کون کہتا ہے کہ بہو کا کوئی قصور نہیں؟ اس کا یہ قصور کیا کم ہے کہ وہ تیری بہو بن کر آئی ہے؟ آمنہ بی بی، جاؤ جاؤ، میری جیسی ساس اسے پھر نہ ملے گی، چاہے وہ دوسرا ہی جنم کیوں نہ لے لے۔ سلیمان سیٹھ، بھلا اس کو دوسرا جنم لینے کی ضرورت کیا ہے، جبکہ اس جنم میں ہی تو اس کو مل گئی۔ آمنہ بی بی، ہائے ہائے، اس کی طرفداری کر کے جلتے ہی تیل نہ ڈالو، میرے تو تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ سلیمان سیٹھ، شہید کی ماں، ذرا اپنی زبان پر قابو رکھ۔ آمنہ بی بی، کیا خاک قابو میں رکھے؟ سلیمان سیٹھ، سعید کی چائے کی تجھے بہت فکر ہے، تجھے کیا خبر وہ اپنے یار دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں کتنی چائے اڑا لیتا ہوگا۔ آمنہ بی بی، تم کو تو اولاد سے ذرا بھی پیار محبت نہیں۔ سلیمان سیٹھ، دیکھو بیگم، دوبارہ اس طرح بولنا نہیں، کون کہتا ہے کہ مجھے اولاد سے محبت نہیں؟ آمنہ بی بی، رہنے دو، تم تو وکیلوں کی طرح بات میں دلیل کرتے ہو۔ سلیمان سیٹھ، ارے وکیلوں کی طرح کیا، میں وکیل تو ہوں ہی، اس لیے وکیلوں جیسی بات بھی کروں گا، اور گھر ہو یا کچہری، وکیل آخر وکیل ہے۔ آمنہ بی بی، یہ سب تمہارے کیا ہوا ہے، میں تو خدیجہ آپا کے پاس سے منگنی لے کر پچھتا رہی ہوں۔ سلیمان سیٹھ، کیوں؟ اس میں خدیجہ آپا کو کون سا گناہ کیا ہے؟ پڑھی لکھی دلہن تیرے گھر کر بیٹھا دی ہے، پھر کیا ہے؟ آمنہ بی بی، اوہ، پڑھی لکھی ہوئی، ارے اس سے تو ان پڑھ اچھی۔ سلیمان سیٹھ، شہید کی ماں، میں تجھے یوں پوچھتا ہوں کہ تو پورا دن ہاتھ منہ دھو کر اس کے پیچھے کیوں لگی رہتی ہے؟ آمنہ بی بی، تو یوں کہو نا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا، اس لیے میں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں۔ سلیمان سیٹھ، سمجھ میں نہیں آتا کہ تو اتنی کیوں بدل گئی، تجھے میں اتنا فرق کیوں آ گیا ہے؟ آمنہ بی بی، کیوں، مجھ میں کیا فرق آ گیا ہے؟ سلیمان سیٹھ، تو وہ زمانہ بھول گئی جب میری ماں زندہ تھی، تب مجھے تو بار بار کہا کرتی کہ چلو اپنے الگ ہو جائیں۔ آمنہ بی بی، نہیں نہیں، میں تو ایسا نہیں کہتی تھی۔ سلیمان سیٹھ، اچھا، تو ان کے برتاؤ کی شکایت مجھ سے نہیں کرتی تھی؟ صرف اس لیے کہ آج تو دلہن کے بجائے ساس بنی ہوئی ہے؟ اب ذرا سوچ تو صحیح کہ تیری اس ہر گھڑی کے ٹک ٹک اور بات بات میں تانا و تشبیہ دلہن کا دل دکھتا نہ ہوگا؟ تجھے تو ان سب باتوں کا تجربہ ہے، پھر تو اس طرح بچوں جیسی حرکتیں کیوں کرتی ہے؟ مجھے اس بات سے تعجب ہوتا ہے کہ عورت جب ساس بنتی ہے تو پھر اس کی عقل چڑھنے کیوں جاتی ہے، اور اس کو اس بات کا خیال کیوں نہیں رہتا کہ وہ بھی ایک دن دلہن تھی۔ فرض کر اس دلہن کی جگہ تیری فریدہ ہوتی تو تیرے دل کو کیا لگتا؟ آمنہ بی بی، نہ رے بھائی، میں اپنی لڑکی کو ایسی جگہ شادی ہونے ہی نہیں دوں گی جہاں اس کے ساتھ جلاد جیسی ہو۔ سلیمان سیٹھ، اچھا، اپنی بیٹی کے لیے تو ساس کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، اور دوسرے کی بیٹی کو تو جان سے مار دے تو بھی گناہ جیسا نہیں؟ آمنہ بی بی، جان سے کون مار رہا ہے؟ سلیمان سیٹھ، یہ تو جان سے مار ڈالنے سے بھی زیادہ خراب ہے، کسی پر اس کی زندگی ازرن کر دی جائے، اٹھتے بیٹھتے اس کو کہا جائے، بات بات پر تانے مارے جائے۔ ہندوستان کے گھروں کی 4 دیواریاں ایسے انسانیت جو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں واقعات سے
لبریز ہیں۔ آمنہ بی بی: لو اب چھوڑو بھی ایسی باتیں، تم تو واز ہی کرنے بیٹھ گئے، چلو اب کھانا کھا لو، دیر ہو گئی۔ ارے فریدہ، تو اپنے ابا کے لیے کھانا لے آ۔ سلمان سیٹھ: نہیں، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تجھے یہ وعدہ نہ کرے کہ آج سے تو دلہن کو کچھ نہ کہے گی۔ آمنہ بی بی: اچھا بھائی، کھانا تو کھا لو، میں آج سے سعید کی دلہن کو کچھ نہ کہوں گی، اب تو خوش ہو گئے نا؟ سلمان سیٹھ: خوش تو میں اس وقت ہوں گا جب تجھے وعدہ یاد رہے گا۔ تو ہم نے اس میں جانا کہ ساس کو بھی جاننا چاہیے کہ بہو غلام بن کر اس گھر میں نہیں آئی تاکہ اپنے مرضی کے مطابق سب کام اس سے کراتی رہے۔ ساس خود ہی پسند کر کے اپنے بیٹے کے لیے لائی ہے، وہ جب دلہن کو پسند کرنے گئی تب وہ روپ اور خوبیوں کی خزانہ تھی، اور اب دلہن بن کر آئی ہے تو کیا اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں؟ افسوس، اگر ہماری عورتیں تعلیم حاصل کریں تو ایسے ناپاک جھگڑے ہمارے گھر میں پیدا نہ ہوتے، اور اگر ہوتے بھی تو اس قدر نہیں۔ اسلامی تعلیم حاصل کرنے سے انسان میں اچھا، برا اور غلط صحیح پہچاننے کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔